إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى سيدنا أبي بكر صاحب الغار وعلى سيدنا عمر ممسر الأمصار وعلى سيدنا عثمان شهيد الدار وعلى علي قاتل الكفار وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار. محترم معزز مشائخ کرام، علماء اعظام اور اس تربیتی نشست میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء، آج کے پروگرام کی تفصیل آپ سن چکے ہیں اور اشتہارات کے ذریعے بھی یہ معلوم کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا موقف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات اہل بیت کے مابین جو تعلقات ہیں، جو ان کی باہم آپس میں وابستگی ہے، یا اگر کوئی اختلاف کی کوئی نہج ہے، تو اس بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہی موقف ہے جو خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کا باہم آپس میں ہے۔ ہمارا کوئی مستقل موقف نہیں ہے، وہی موقف ہے، اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔
اسی کا پرچار کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو تعلق، جو وابستگی، جو مودت، جو اخوت صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین تھی وہ قائم رہنی چاہیے تھی، لیکن وائے افسوس کہ وہ بعض دشمنوں نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کے پھندے میں پھنسنے والوں نے وہ محبت اور وہ مودت قائم نہ رکھی، بلکہ پوری کوشش کی کہ ان کے مابین اختلاف، جھگڑا، لڑائی، نزاع یہ ثابت کیا جائے۔ پوری تگ و دو، پوری کوشش یہی ہے، لیکن ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ ہمارا موقف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں وہی ہے جو خود صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ میں بنیادی طور پر آگے بڑھنے سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں اس کے مطابق وہ اپنی فکر نہیں رکھتے، جن کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین منافرت، مخاصمت ثابت کرنے میں شب و روز لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی دار روٹی چلتی ہی اسی مسئلے پر ہے کہ جتنا ان کے مابین اختلاف ثابت کر دیا جائے، لڑائی جھگڑا ثابت کر دیا جائے، اتنی ہی ہماری کامیابی ہے، لیکن یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں۔ ہمارے دلوں میں تمام اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار ہے جس طرح کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین پیار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت کون ہیں؟ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن خلاصتاً یہ بات آپ سمجھیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے ہیں، رہے ہیں۔ ان سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے گھر میں پرورش پانے والے، وہ خواہ حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت علی ہوں یا حضرت حسن ہوں یا حضرت حسین ہوں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ بلکہ امام راغب نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ کہ اہل بیت وہ سب ہیں جو نبی علیہ السلام کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، اور ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، یا جو کسی کے دین کے مطابق ہو، اس کا دین، اس کا مذہب وہی ہو جو اس بڑے کا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام
کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بالآخر فرمایا تھا جب انہوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی تھی کہ ان ابنی من اہلی، تو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ بیٹا تھا، حالانکہ وہ بیٹا تھا، گھر پرورش پائی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ یوں تیرا اہل نہیں ہے کہ تیرے دین پر نہیں ہے، اس لیے اہل کا تعلق دین کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کا بھی ہے، ان پر بھی اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عموماً ہم لفظ بولتے ہیں اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل پاکستان، کیا معنی ہے؟ مکہ مکرمہ میں رہنے والے، مدینہ طیبہ میں بسنے والے، پاکستان میں رہنے والے۔ تو اسی طرح اہل بیت کا لفظ کہ اس گھر میں رہنے والے، نبی علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے اور ان کے ہمراہ جتنے بھی رہتے تھے وہ سب اہل بیت میں، کوئی بھی ان میں سے خارج نہیں ہے۔ ازواج مطہرات بھی اس کا مصداق ہیں، اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے، اگرچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقام پر اہل کا اطلاق بیوی پر اور گھر والوں پر ہوا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کیجیے۔ تو یہاں اہل سے مراد کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ وابستہ تھے، آپ کے گھر میں تھے، آپ کی اولاد میں تھے۔ صرف بیوی یہاں مراد نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف بیوی مراد نہیں ہے، بیوی بھی ہے، اور دوسرے بھی جو اس گھر میں پرورش پانے والے ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں، ان تمام پر اہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں تو بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے 100 سال کی تقریباً عمر میں بیٹے کی بشارت دی ہے حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا، اس بڑھاپے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورۃ ہود میں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ اللہ جو چاہے حکم کرے، جو چاہے فیصلہ فرما دے، نہ دے تو نوجوانوں کو نہ دے، دے تو بوڑھوں کو دے دے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے حضرت زکریہ علیہ السلام وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیوں کی میخ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے بتلا دیا کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، پھر تعجب کرنے لگے۔ پہلے دعائیں کرتے ہیں بڑھاپے میں، اللہ سے مایوس نہیں ہیں۔ نبی انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کسی حالت میں۔ بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں
لیکن جب بشارت ملتی ہے تو پھر تعجب کرتے ہیں کہ کیسے. اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس بڑھاپے میں میری علامت کیا ہوگی کہ واقعتاً مجھے اولاد ہوگی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب دیا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے ساتھ تم بات کرو گے, بات نہیں کر سکو گے. تو یہ بات نہ کر سکنا یہ اس بات کی گویا کہ علامت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امید کر دی ہے. سمجھ گئے بات کہ اللہ تعالیٰ نے امید دلا دی ہے اولاد ہوگی, اور پھر ہوئی بڑھاپے میں. اس لیے اذا اراد بشیء یقول لہ کن فیکون, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی حضرت سارہ کے تعجب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں نے یہی بات فرمائی کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اہل البیت. تو یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ, حضرت ہاجرہ ان کے ہاں حضرت اسماعیل اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی تقریباً 92 سال کی عمر میں اولاد ہو چکی تھی, اولاد پہلے ہو چکی تھی. حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس کے بارے میں وہ دعائیں بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کا لفظ ازواج کے لیے بھی بولا ہے. معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. مدین پہنچتے ہیں اور مدین پہنچنے کے بعد جو معاہدہ ہو چکا وہاں بکریاں چرانے کا اور وہ مدت مکمل ہو چکی, تو اللہ نے فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ, جب مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل کو لے کے چل نکلے. اب تیسرا تو ہے ہی نہیں. اہل سے مراد یہاں کیا ہے؟ بیوی, جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 8 سال بکریاں چرائیں یا 10 سال آپ کی منشا, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. یہ مدت مکمل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کو لے کے وہاں سے چل نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر جاتے, تو پھر بیوی سے کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا ذرا ٹھہرو, میں آگ محسوس کر رہا ہوں, آگ مل جائے گی تو اس سردی کا کچھ کا نہ کچھ علاج ہو جائے گا, مداوا ہو جائے گا. یہاں بھی اہل کا لفظ کس پر استعمال ہوا ہے؟ بلا شرکت غیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر. اس لیے اہل کا اطلاق یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اہل میں ازواج ہیں یا نہیں ہیں, یہ بہت بطونی باتیں ہیں. سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نساء نبی کہا, پہلے یا نساء نبی بھی کہا, ازواج کا لفظ بھی استعمال کیا, پھر انہی کے بارے میں اہل کا لفظ بھی استعمال کیا. لیکن جن حضرات نے ماننا نہیں ہے وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ, گمراہیوں سے بچائے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور وہ سب جو نبی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی ہے جنہوں نے. آل کا مفہوم اس سے بھی وسیع ہے, آل کا لفظ اہل سے بھی وسیع ہے. آل میں وہ سب شامل ہیں جو اس کے ہم نوا ہوتے ہیں, ہم فکر ہوتے ہیں, ہم دین ہوتے ہیں. آل کا لفظ وہ زیادہ وسیع ہے.
اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لاتے تو دروازے میں داخل ہوتے ہی کہتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، اے اہل بیت تمہیں سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور یہی اسی طرح جن ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے نبی علیہ السلام ان پر اسی طرح سلام اور رحمت کی دعا کرتے ہوئے اس گھر میں داخل ہوتے۔ یہ روایت بالکل اس بات کی مؤید ہے کہ اہل سے مراد ازواج مطہرات ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو خارج ہی کیا جائے، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو خارج ہی کیا جائے، لیکن ہم تو کسی کو خارج نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب ہم صحابہ کرام کے مناقب بیان کرتے، ان کے محامد بیان کرتے، ان کی عدالت بیان کرتے، تو ان سے مراد تمام صحابہ ہیں بلا تفریق، بلا تفریق سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مراد ہیں، وہ مہاجرین ہوں، وہ انصار ہوں۔ آپ بتلائیں کہ مہاجرین میں کیا حضرت فاطمہ نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے؟ یہ سب مہاجرین ہیں۔ اسی طرح انصار ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ سب مہاجرین اور انصار۔ جب ہم صحابہ کی عدالت کی بات کرتے ہیں یا ان کے مناقب اور محامد قرآن مجید نے بیان کیے ہیں تو اس سے مراد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اس سے وہی مراد نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یا جن کو اصحاب بدر کہتے ہیں، یا جن کو اصحاب شجرہ کہتے ہیں، صرف وہی مراد نہیں ہے، بلکہ صحابہ میں سب شامل ہیں، وہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ شرح نخبہ پڑھنے والے طالب علم وہ جانتے ہیں، اور صحیح بخاری کا سبق پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کیا کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رعاہ من المسلمین، اسلام لا کے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو، ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا نا نبی علیہ السلام کو، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو، لیکن وہ صحابی، ہر دیکھا جنہوں نے دیکھا ہے وہ صحابی نہیں، صحابی وہ ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہے۔ فرماتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رعاہ من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، یہی موقف ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا، تقریباً ان کے بھی یہی الفاظ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جو ایمان لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے، وہ خواہ کچھ وقت، ایک تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہیں، ایمان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، ایمان لا کے چند قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چلا ہے، وہ بھی صحابی۔ اس لیے جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب اور محامد ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین مراد نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ سب صحابہ ہیں، اس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے، سب صحابہ کرام مراد ہیں جو ایمان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آئے ہیں، آپ کے پاس ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تفریق ہمارے اندر نہیں ہے، یہ تفریق بدعی فرقوں کے درمیان ہے، وہ مانتے نہیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو،
ہم تمام صحابہ کرام کو عادل مانتے ہیں. آپ دیکھیے خارجی ہیں وہ صفین اور جمل کے واقعے میں شریک ہونے والے ان تمام کو کافر کہتے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. ان تمام کو کافر کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم یہ قاری قرآن تھا. عبد الرحمن بن ملجم قاری قرآن تھا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا. جب اس کو مارا گیا تو کہنے لگا مجھے مارتے ہو لیکن زبان یہ گلا آخر میں کاٹنا تاکہ میں آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہوں. لیکن حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا تھا کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. تمام خوارج کا یہ ذہن تھا. خارجی یہ کہتے تھے. اسی طرح رافضی تھے, وہ کہتے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ان سے چھین لی وہ کیا ہے, وہ سب مرتد ہیں. نبی علیہ السلام کے حکم کے مخالفت کرنے کے نتیجے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. انہوں نے یہ راہ اختیار کر لی. کچھ وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی مودت اور اخوت کو غلو کی حد تک اختیار کیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس بنا پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین تھے وہ پیش تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے انعقاد میں, بعض اس بنا پر. لیکن ہم اس تینوں افکار کی تردید کرتے ہیں. اب دیکھیے جو نہج خوارج اور روافض کا تھی, اللہ گمراہیوں سے محفوظ رکھے. آپ خود سوچے کہ صحابہ کا موقف ان میں کے بارے میں تھا. وہ آپس میں لڑے ہیں, صحابہ کرام آپس میں لڑے ہیں, جھگڑا ہوا ہے, تلواریں چلی ہیں اور شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن کسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ ہو یا حضرت معاویہ اور عمر بن عاص ہو, انہوں نے نہ حضرت علی پر حرف گیری کی نہ حضرت علی نے ان پر حرف گیری کی. بات سمجھے نا, یہ سارے ایک دوسرے پر حرف گیری نہیں کرتے, وہ معترض نہیں ہے, وہ اس لڑائی کی وجہ سے کسی کو فاسق اور کافر نہیں کہتے, وہ نہیں کہتے. اب جو بعد میں آنے والا ان کو فاسق اور فاجر اور قاتل کہتے ہیں, اب اس کے بارے میں کیا کہیں کہ یہ صحابہ کا موقف ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا وہ موقف نہیں ہے. صحابہ کا موقف لڑنے کے باوجود دشمنوں کے لڑانے میں کار فرمائی ان کی تھی دشمن کی, اور وہ اس غلطی پر چل نکلے. یہ اسی طرح کے واقعات ہیں. آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والے منافقین نے تہمت لگائی, اس میں کچھ صحابہ کرام بھی ملوث ہو گئے, وہ بھی متاثر ہو گئے. یاد ہے کوئی بات؟ وہ بھی متاثر ہو گئے. بالکل اسی طرح بات کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں, حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کے نتیجے میں کچھ صحابہ بھی متاثر ہوئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں براہ راست کسی صحابی کا عمل دخل نہیں ہے, کسی صحابی کا عمل دخل نہیں ہے. اسی طرح جنگ جمل ہو, صفین ہو, اللہ اکبر. ہمارے وقت سے پہلے ماضی قریب میں حضرت مولانا شیخ محدث عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی. وہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے حضرت ابوبکر صدیق سے میراث کا مطالبہ یا یہ جنگ جمل یا جنگ صفین, یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ابتلائی صورت تھی, آزمائشی صورت تھی, امتحان تھا. بات کو سمجھے. ہم یہاں جتنے بھی ہیں, امیر ہو یا غریب ہو,
طالب علم ہو یا استاد ہو، مزدور ہو یا مالک ہو، سب معرض امتحان میں ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم سب معرض امتحان میں ہیں، اور یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے عمل کو جاری کرتے اور نبی علیہ السلام کے حکم کی فرم برداری کرتے، اور انہوں نے کی۔ سیدہ فاطمہ سے اللہ ذوالجلال نے سوال کروایا، اور سوال کروایا وراثت کا، جو مسئلہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت نہیں چلتی، جو ہمارا مال و متاع ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ کہا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد گرامی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، کوئی تعرض نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے بولنا ہی بند کر دیا، لیکن یہ بات سراسر غلط، کوئی بولنا بند نہیں کیا، تعلق کا انقطاع نہیں کیا، آپس میں مودت اخوت بدستور قائم تھی، بلکہ ناج البلاغہ کی جو شرح ہے ابن ابی الحدید، اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ لاکے مال ابی کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق، کہ نبی علیہ السلام جو عمل کرتے تھے میں وہی عمل کروں گا۔ فدق کا جو مال آتا تھا، نبی علیہ السلام آپ کی غذا کے لیے اور ضروریات کے لیے آپ کو قوت دے دیتے تھے، غذا دے دیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا ازواج مطہرات کو بھی اور اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی، اور جو باقی بچتا تھا فرماتے یقسم الباقی وینفق منہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کے اعلیٰ ان اسمع بہا کما کانا یسمع، میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکوں گا۔ بیان ہے فراضیت بذالک واخذت العہد علیہ، حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئی اور وعدہ کیا کہ واقعی ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم ہیں، ہمیں سال کا خرچ دیتے رہیں گے فدق سے۔ ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی نہیں، آپس میں خشمگینی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان سن کے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مطمئن ہو گئی۔ امتحان تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ کیا وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سمجھ کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی فرم برداری کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اللہ کے رسول کی فرم برداری کرتے ہیں یا یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا لحاظ پاس کر کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ یہ امتحان تھا ابوبکر صدیق، بالکل یہی امتحان تھا جمل میں بھی اور صفین میں بھی۔ خلیفہ حضرت علی تھے، اب ان کے ساتھ لڑنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ لڑنے والوں نے جو لڑے ہیں
وہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پس منظر میں ان کا مطالبہ یہ تھا، وہ حضرت معاویہ ہو یا حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ ہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ یہ تھا کہ یہ قاتلان عثمان وہ تو آپ کے میمنہ میسرہ ہیں، یمین و یسار بنے ہوئے ہیں، ان سے کیا لیں؟ انتقام لیں، نہیں لے سکتے تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ محل نزاع تھا، اور اس میں امتحان تھا کہ کیا امیر کی مخالفت ہوتی ہے یا امیر کی تابعداری ہوتی؟ جب ایک خلیفہ خلافت منعقد ہو چکی تو خلافت کے انعقاد کے بعد ہم کہتے ہیں نا خلفائے راشدین چاروں حق پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نا، اب ان کو خلیفہ راشد ماننے کے بعد ان کے ساتھ نزاع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن وہ جو ایک مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک ہونے والے بلوائیوں کا اس کی بنا پر یا اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ دو لڑائییں باہم آپس میں لڑنی پڑی، ورنہ ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہی وجہ، یہ حقیقت ہے کہ جب لڑتے فریقین کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے تھے، فریقین کے، وہ جبل میں ہو یا صفین میں ہو، بلکہ جس وقت حکم تسلیم کیا گیا ہے حضرت عمرو بن العاص کو اور ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت حسن نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ابا جی صلح کرنی چاہیے، اور فرماتے تھے کاش میں بیٹے کی بات مان لیتا، کاش میں بیٹے کی بات مان لیتا، اور صلح کرانے والوں سے کہا کہ اللہ کی قسم جیسے ہو سکتا ہے آپ سے یہ صلح کرا دیں، جھگڑا ختم کروا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ نہ لڑنا چاہتے تھے، حضرت علی نہ حضرت معاویہ وغیرہ، لیکن پس منظر کچھ ایسا تھا، شیطانوں نے یا کہنا چاہیے کہ دشمنوں نے ایسا ورگلا دیا جس کے نتیجے میں وہ باہم آپس میں کیا ہوئے؟ لڑائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن لڑائیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی کسی کو کافر اور فاسق، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی کو فاسق اور فاجر نہیں کہا، کسی نے بھی کسی کی حمایت میں روایت سازی نہیں کی، بات سمجھیے، کسی نے بھی کسی کی حمایت میں روایت سازی نہیں کی، یہ روایت سازی بعد میں رافضیوں نے کی ہے، جس کے بارے میں حافظ خلیلی نے الارشاد میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ روایات ہیں جو رافضیوں نے حضرت علی اور حضرت اہل بیت کے حوالے سے لوگوں میں پھیلا دی، 3 لاکھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بات کا آغاز تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہو چکا تھا، اسی وقت سے یہ جھوٹ شروع ہو چکا تھا۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک فتوے کی لسٹ سامنے آئی، فتوے کس کے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عباس دیکھتے ہیں، کچھ فتاووں کی تصدیق کرتے ہیں اور باقی فتاووں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ علی نے یہ فتوے دیے ہیں تو علی گمراہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ حضرت علی گمراہ نہیں ہے، یہ فتوے دراصل ان کذابین نے حضرت علی کی طرف منسوب کر دیے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوا ہے اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا ہے، بڑھتا ہی چلا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہم آپس میں لڑ کے بھی شیر و شکر تھے، ان کے آپس میں مخاصمت نہ تھی۔ حضرت علی کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رو رہے ہیں، حضرت معاویہ کے پاس فتویٰ آتا ہے تو وہ اپنے آدمی کو وہ سوال لکھ کے کہتے جاؤ جا کے حضرت علی سے اس سوال کے بارے میں جواب پوچھو، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔
اگر یہ مخاصمت اس قسم کی ہے جس طرح آج باور کروائی جاتی ہے، تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے فیصلہ لینے کے لیے اپنے قاصد کو بھیجتے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان تو تفریق نہ تھی، لیکن تفریق ڈالنے والوں نے تفریق ڈالی، اور ان کی روٹی ہی اسی مسئلے پر چلتی ہے۔ لب و دہان اور پیٹ کی خدمت اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ان کے پاس۔ اللہ ہدایت دے۔ تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ جس وقت صحابی کا لفظ بولتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جو مناقب، جو فضائل صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید یا حدیث میں موجود ہیں، وہ مناقب اور وہ فضائل وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشتاق تھے۔ ایک بات دیکھیے، یہ تو وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے، مدینہ طیبہ میں رہے، جو صحابہ کرام یا مکہ مکرمہ میں 13 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، یہ۔ لیکن وہ بھی تو ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے حج میں شامل ہوئے، جو حج میں شامل ہوئے، اور حج میں شامل ہونے والوں کو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بلا تفریق اور بلا استثناء فرما رہے ہیں بلغوا انی ولو آیا، سب سن لو، اگر تم میں سے کسی کے پاس ایک مسئلہ بھی ہے تو وہ آگے لوگوں کو پہنچا دے۔ یہ تمام اس وقت حاضر ہونے والے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گویا کہ عدالت نبی علیہ السلام نے بیان کی یا نہیں کی؟ اگر ان کی عدالت مشکوک ہوتی تو یہ عام حکم نبی علیہ السلام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نہ فرماتے۔ بعض کو کہتے او بھائی جو بڑے بڑے ہیں، جو اکابر صحابہ ہیں، جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، وہ آگے بیان کرے اس دین کو۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو سن رہے ہو تم سب ان کو پہنچا دو جو نہیں سن رہے۔ اور یہ خطبہ ایسا ہے، منا میں ایسا خطبہ ہے، سنن ابو داود میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنی اونٹنی پر، ہم اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے تھے، کچھ پاک تھے، کچھ خیموں میں بیٹھے تھے، لیکن خیموں میں بیٹھنے والوں کے کانوں میں وہ سارا خطبہ اسی طرح پہنچ رہا تھا جیسے نبی علیہ السلام کے اردا گرد کھڑے ہونے والوں کو پہنچ رہا تھا۔ سب سن رہے تھے، گویا اللہ ذوالجلال نے سب کو سنایا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ایک بات بھی جو ہے وہ آگے پہنچا دو۔ یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ کیا ہے؟ صادق ہیں، تمام عادل ہیں، ان میں عدالت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، درجے اور مرتبے میں اسی طرح فرق ہے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں میں۔ حالانکہ قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، قرآن سارا اللہ جلال کا کلام ہے، لیکن اس کلام میں بھی جو مقام سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد کا ہے وہ دوسرے صورتوں کا نہیں ہے۔ یہ ساری وضاحت خود نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اس لیے سب کی عدالت، سب کے مرتبے اور فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ان میں بھی درجہ بندی ہے، ان میں بھی درجہ بندی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہمارے دلوں میں سب کے بارے میں یکساں محبت ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس طرح کے رافضیوں نے، ناسبیوں نے، خارجیوں نے یہ تفریق پیدا کر دی اپنے اپنے دلوں میں، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے دلوں میں، اہل حدیث کے دلوں میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔
دیکھیے جہاں تک حضرت اہل بیت کا تعلق ہے، یعنی ازواج مطہرات ہیں یا حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا آگے ان کی اولاد ہے جن کو ہم سادات کہتے ہیں، بات سمجھیے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، عربی میں الشریف کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں لفظ سید استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہی لفظ الشریف کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سید کا لفظ جو ہے وہ اسی سادات کے خاندان کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب کے ہاں سید کا لفظ وہ خاندان نبوت کے لیے نہیں بولا جاتا، وہ سردار کے معنی میں سمجھتے ہیں، وزیر اعظم کے معنی میں سمجھتے ہیں، صدر کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ نہرو گیا ایک دفعہ سعودی عرب میں، تو سعودی عرب میں جب اخبارات میں خبر چھپی اس کی آمد کی، تو اس خبر میں لکھا تھا کہ سید نہرو سعودی عرب میں آ رہے ہیں۔ اب اس کو سید کہا انہوں نے، حالانکہ وہ سادات نہیں تھا۔ یہ ہمارے ہاں سید صاحب کی جو ہے نا ایک اصطلاح بن گئی ہے، کن کے بارے میں؟ اہل بیت کے بارے میں، یا نبی علیہ السلام کے خاندان سے جس کا تعلق۔ عرب میں یہ لفظ الشریف کے لفظ سے متعارف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا البتہ کچھ حق فائق ہے، کچھ حق فائق ہے۔ کس ناطے؟ اہل بیت ہونے کے ناطے۔ ایک تو وہ صحابی ہیں اور دوسرا وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت ہے اور صحابی۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، لا ریب ان لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی الامت لا یشرکہم فیہ غیرہم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر ایسا ہے کہ اس حق میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حق نہیں ہے وَيَسْتَحِقُّونَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُحَبَّةِ وَالْمُوَالَاتِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ سَائِرُ بُطُونِ قُرَيْش۔ قریشی اور بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی قریشی ہیں، سادات سب قریشی ہیں، لیکن ابو بکر بھی قریشی ہیں، عمر بھی قریشی ہیں، عثمان بھی قریشی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو قریشی ہیں یہ دوسرے قریشیوں سے درجے اور مرتبے میں فائق ہے، اس لحاظ سے محبت میں، موالات میں، تعلق میں۔ ایک محبت ہے صحابی ہونے کے ناطے، ایک محبت ہے نبی علیہ السلام کا خاندان ہونے کے ناطے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ڈبل حق ہے اہل بیت کا۔ اللہ، حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں، ہر صفحے میں تقریباً ان کی روایت، بخاری مسلم میں یا احادیث کتب احادیث، ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں اتانی ابو بکر، لو اتانی ابو بکر و عمر و علی فی حاجت لبدأت بحاجت علی قبلہما۔ اگر میرے پاس بالفرض کسی ضرورت کے لیے، کسی مسئلے کے لیے ابو بکر آئیں، عمر آئیں، علی آئیں، تو میں سب سے پہلے بات علی کی سنوں گا۔ بات سمجھے؟ میں سب سے پہلے بات کس کی سنوں گا؟ علی کی سنوں گا۔ کیوں سنوں گا؟ لِقِرَابَتِهِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے حضرت علی کی بات پہلے سنوں گا۔ لیکن آخر میں یہ مزید بات فرماتے ہیں، وَلَئِن
اور اگر میں اخر من السماء الى الارض احب الی من اقدمہ علیہما، لیکن یہ بات ساتھ سمجھ لو، میں آسمان سے گرنا گوارا تو کر لوں گا، لیکن حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں سمجھوں گا۔ افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہے۔ حضرت علی کا حق ڈبل کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کے لیے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، ہمارا اہل سنت کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مراتب کے اعتبار سے وہی مرتبہ ہے جو خلافت کا ہے۔ جس طرح خلافت میں پہلے حضرت ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، لیکن اسی طرح مرتبہ جو ہے، مقام جو ہے، افضلیت جو ہے، وہ بھی اسی خلافت کے مطابق ہے کہ افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، سوائے اہل کوفہ کے۔ باقی پورے اہل اسلام میں یہی عقیدہ تھا۔ کوفہ میں البتہ کچھ لوگ تھے جو حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل سمجھتے تھے، کوفہ میں کچھ لوگ تھے، لیکن ان کی ہم نوائی اور ان کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ اہل سنت اور اہل حدیث اسی مسئلے پر متفق ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے ان حضرات کا وہی مرتبہ ہے جو خلافت کی ترتیب میں پایا جاتا ہے۔ سمجھے بات؟ لیکن اس سے آگے دیکھیے کہ دوسرا حق یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت پر، آل پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، قد عرفنا السلام فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ پر درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی دیکھیے، قرآن مجید میں تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ صحابہ فرماتے ہیں عرفنا السلام، سلام تو ہم جان گئے، سمجھ گئے، صلات کیسے؟ یہ سلام کیا ہے جو تشہد میں آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جس وقت ملتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم صحابہ کہتے تھے۔ قد عرفنا السلام، وہ سلام نہیں جس وقت بدعتی اختیار کر رکھے ہیں، بدعتیوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ بھی سلام اس وقت ہوتا ہے جس وقت سپیکر ہو، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہدایت دے سب کو، بدعات سے، خرافات سے بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن صلات جب کیف نصلی سوال ہوا، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ آل پر پڑھو، اللہ نے تو فرمایا میرے نبی پر پڑھو، لیکن نبی نے کیا سکھایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، تعویل ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی آل بھی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ یعنی دوسری تخصیص اہل بیت کی یہ بھی ہے کہ ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے اپنے دیوان میں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد کے علاوہ درود شریف بھی فرض نماز میں. یہ فقہی مسئلہ آپ پڑھتے رہتے سنتے رہتے علماء سے. امام شافعی بھی، امام اسحاق ابن راہویہ بھی، ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی یہی ہے. جن حضرات نے کہا ہے کہ امام شافعی اکیلے ہیں اس مسئلے میں، انہوں نے غلط کہا ہے. تو یہاں اس ربائی میں امام احمد کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری قدر و منزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود سلام نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. گویا یہ اختصاص ہے صحابہ کرام میں ساتھ اہل بیت کا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ اہل بیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، ان کے باہم آپس میں جو تعلقات ہیں تاریخ میں، وہ ہمارے لیے بڑے سبق آموز. لوگوں نے تو باتیں بنائی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ ان سے حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی، صحیح روایات اس کی تائید نہیں کرتی. صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَلَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے اور ان کے گھرانے سے انہوں نے کلام ہی نہیں کیا اور ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد 6 مہینے بعد، اور 6 مہینے بعد فوت ہو جاتی ہے. ان کی تیمارداری کون کرتا ہے؟ کس نے کی ہے؟ اسماء بنت امیس نے. اسماء بنت امیس کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی اہلیہ ہے. یہ اسماء بنت امیس پہلے حضرت حمزہ کے ہاں تھی. حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میں تو ابو بکر صدیق نے ان سے نکاح کیا اور انہی سے محمد بن ابی بکر آپ کا بیٹا ہوا. حضرت اسماء سے محمد بن ابی بکر. یہاں ایک بات اور بھی ہے. یہاں ہندوستان میں جو صدیقی خاندان ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو صدیقی بادل غاری ہیں، سمجھے، جو صدیقی بادل غاری ہیں ان کو سانپ نہیں ڈستا. بات سمجھے کچھ؟ جو صدیقی بادل غاری ہیں ان کو سانپ نہیں ڈستا. میں نے وہ ہمارے ساتھی ہیں تنزیل صاحب کراچی میں، وہ صدیقی ہیں، بہار کے ہی رہنے والے بہاری ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے صدیقی خاندان جو بر صغیر میں ہے اس کے بارے میں، یہ بات میں نے پڑھی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہنے لگے بات تو اسی طرح معروف ہے ہمارے خاندان میں، لیکن میں نے تجربہ نہیں کیا. میں نے تجربہ نہیں کیا، بات اسی طرح معروف ہے کہ صدیقی بادل غاری کو سانپ نہیں ڈستا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسماء سے شادی کی حضرت ابو بکر نے، اور حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تمام تر تیمارداری کی ذمہ داری حضرت اسماء نے بھگتائی، جس میں کسی کے درمیان بھی نزاع نہیں ہے. بالاتفاق حضرت اسماء ہی ان کو کیا کرتی رہی ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، تیمارداری کرتی رہی آخر وقت تک. اگر کوئی جھگڑا ہوتا ابو بکر صدیق سے تو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت اسماء کی تیمارداری کرتی. بلکہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود حضرت اسماء کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا تھا.
ان کو بھیجا بھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اس لیے جھگڑے اور نزاع کی بات کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عائشہ دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فاطمہ الزہرا سے پوچھتی ہیں کہ فاطمہ میرا تیرے اوپر جو حق ہے، میں اس حق کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتی ہوں کہ یہ بتلاؤ کہ وہ آخری بات نبی علیہ السلام کی کیا تھی کہ پہلے آپ کے کان میں نبی علیہ السلام نے بات کی تو آپ رونے لگی، دوبارہ بلا کے آپ کے کان میں بات کی تو آپ مسکرانے لگی، وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، ابھی نہیں بتلاؤں گی۔ یہ بات بتلانے کے بعد نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، انتقال فرما گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے یہی سوال دہرایا۔ اگر ابو بکر صدیق اور ان کے گھرانے کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی کوئی ناراضگی ہوتی تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات پر کہ کیا حق، تمہارا کوئی حق نہیں ہے میرے اوپر، کون سا حق مجھے جتلاتی ہو؟ لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کے اس حق کو تسلیم کیا۔ حق کیا تھا کہ حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی اور اللہ ذوالجلال نے ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں کہا ہے، وہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری تفصیل بیان کر دی کہ ہاں ایسے ہوا۔ اب وہ تفصیل بھی ساری صرف حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا، صرف حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے۔ گویا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضیلت اور مرتبت کے بارے میں اللہ اکبر، یہی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے مابین۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر فاروق بہمیں گفتگو ہے حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں، عبداللہ بن عمر آتے ہیں، بیٹا آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام لیتا ہے، اندر آنے کی اجازت لیتا ہے، اجازت نہیں ملتی، عبداللہ بن عمر واپس ہو جاتے ہیں۔ معاً بعد حضرت حسین آ جاتے، حضرت حسین پوچھا کہاں؟ ابا جی سے ملنے آیا تھا، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، مجھے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو حضرت حسین بھی واپس، بیٹے کو موقع نہیں ملا تو مجھے کیسے ملے گا؟ عمر فاروق کو پتا چلا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انت احق بالاذن من ابن عمر، تم زیادہ حقدار ہو عبداللہ بن عمر سے زیادہ گھر میں آنے کے، میرے گھر میں آنے میں بیٹے سے زیادہ تم حقدار ہو۔ یہ کس بنا پر حضرت عمر فاروق نے کہا؟ اسی قرابت داری کی وجہ سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی ان کا آپس میں یہ قرب تھا، مودت اور محبت تھی۔ بالکل یہی کیفیت دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سیاستہ میں ہمارے مرکز التربیہ کے فیض یافتہ ہیں، ہمارے شاگرد ہیں مولانا حفیظ الرحمان، انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اسلامی یونیورسٹی سے، اسلام آباد سے، اور ان کا موضوع انہوں نے کیا رکھا ہے؟ موضوع رکھا ہے علوم الحدیث بین آل سنہ و شیعہ، علوم الحدیث بین اہل سنہ و شیعہ، چھپ چکی ہے یہ کتاب اور خود یونیورسٹی نے چھاپی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب تقابل پیش کیا ہے کہ یہ جو حضرات رافضی
مرے جاتے ہیں اہل بیت پر، ہمیں یہ تو بتلائیں کہ ان کی صحاح اربع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی روایتیں کتنی ہیں؟ کوئی ایک روایت بھی صحاح اربع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، ویسے مرے جاتے ہیں۔ محبت ہے، سب کچھ ہے، سیڑھا کوبی بھی ہے اور سب کچھ ہو رہی ہے۔ بھئی ان کی روایات کیا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمودات کو آپ تک کیسے پہنچایا ہے اور کیا پہنچایا ہے؟ خاموش، صحاح اربع خاموش۔ جبکہ صحاح ستہ میں اور مسند امام احمد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات موجود ہیں۔ صحاح ستہ میں 4 ہیں اور مسند امام احمد میں 7 روایات ہیں۔ یہی پوزیشن حضرت حسن کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن کی روایات روافض کے نزدیک 21 ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں صحاح ستہ میں وہ روایات 35 درج ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات صحاح اربع میں 7 ہیں صرف، اور اہل سنت کی کتب احادیث میں 43 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی روایات 690 ہیں، 690 ہیں صحاح اربع میں، 690، اور وہ بھی اکثر مراسیل پر مبنی ہے، متصل سند سے وہ بھی نہیں ہے، لیکن متصل سند سے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں 1583 روایات۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ محبت اہل بیت سے ہمیں ہے یا جو ان کی باتیں یاد نہیں رکھتے ان کے ساتھ؟ وہ تو ان کے ملفوظات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں وہ تو اس تعداد میں نہیں ہے جو تعداد اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو علاقہ اور جو تعلق اور جو وابستگی ان اہل بیت کے ساتھ محدثین رحمہم اللہ کو، اہل حدیث کو، اہل سنت کو ہے، وہ روافض کو نہیں ہے۔ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو ہر بات یاد رہتی ہے نا، ہر بات یاد رہتی ہے، لیکن ان کے پاس ان کی باتیں ہیں ہی کتنی؟ صحاح اربع بھری پڑی ہے، کس سے؟ حضرت جعفر صادق کے الفاظ سے، اور وہ بھی متصل سند سے نہیں ہے، وہ بھی متصل سند سے نہیں، بلکہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں جمع احادیث کا جو شیوع ہے یا جو وقوع ہے وہ تو بہت عرصہ بعد، صحیح بخاری کے مرتب ہو جانے کے بھی بعد شروع ہوا ہے یہ صحاح اربع کا، جبکہ اس سے پہلے اہل سنت کے نزدیک یہ تمام ذخیرہ احادیث مسانید اور جوامع میں جمع ہو چکا تھا۔ بلکہ حیرت ناک بات یہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کو سننے والے امام بخاری سے 90,000 کی تعداد میں، اور 90,000 کی تعداد تو اس وقت کل رافضیوں کی بھی نہیں تھی، یعنی جتنی تعداد ان احادیث کو سننے والے صحیح بخاری کا سوا کرنے والے ہیں 90,000، باقی کتابوں کو چھوڑیں، اتنی تعداد تو ان لوگوں کی ویسے تعداد کے اعتبار سے بھی نہیں تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت یہ ہمارے ایمان کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح ہم دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہتے ہیں۔ بلا شبہ ان کا ڈبل حق ہے، ڈبل حق ہے۔ کس اعتبار سے؟ صلات کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ قرابت داری کے اعتبار سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے زیادہ خوشی ہے آپ کے اسلام لانے سے
اس سے زیادہ کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا، آپ کے مسلمان ہونے پر مجھے زیادہ خوشی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے مسلمان ہونے سے نبی علیہ السلام کو زیادہ خوشی ہوتی، خطاب کے مسلمان ہونے پر نبی علیہ السلام کو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عباس ہی تھے جن سے حضرت عمر فاروق نے نماز استسقاء پڑھوائی، باوجود ہے کہ حضرت عمر افضل ہیں، باوجود حضرت عثمان افضل ہیں، باوجود مرتبے کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہے، لیکن حضرت عباس سے کیوں پڑھائی؟ فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، بلکہ اقتداء صراط المستقیم دیکھیے، دونوں میں فتح الباری میں بھی حافظ نے یہ بات کہی ہے، اور اقتداء صراط مستقیم میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے کہ صلاۃ استسقاء یہ اس قسم کی دعا نیک آدمیوں سے کروانی چاہیے، لیکن نیک آدمیوں میں بھی جو اہل بیت میں سے ہیں ان سے کروانی زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھے؟ جو اہل بیت میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عباس میرے باپ کے قائم مقام ہے، بے منزلت ابی، میرے باپ کے قائم مقام ہے۔ یہ قربت تھی، یہ مودت تھی نبی علیہ السلام کی حضرت عباس کے ساتھ۔ اور پھر کسے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو حسب و نسب، ہر حسب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے حسب و نسب کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے گھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ بیٹی تھی، حفصہ تھی نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب وہ جو نبی سے تعلق تھا، اس رشتے کے ناطے وہ منقطع ہوتا ہوا جب نظر آیا تو حضرت علی سے کہا، علی مہربانی کرو اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا مجھے دے دو تاکہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ میرا تعلق جڑا رہے، دنیا میں بھی جڑا رہے اور آخرت میں بھی جڑا رہے۔ بتلائیے کوئی محبت ہے؟ کوئی محبت کی انتہا ہے؟ دشمنی ہے کوئی عمر فاروق اور حضرت علی میں؟ اور فریقین نے اس کو تسلیم کیا اس حقیقت کو، بلکہ ہمارے حضرت مولانا محمد صدیق نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے ان پر، بشری تقاضے کے مطابق ان کی خطائیں اللہ معاف فرمائے۔ انہوں نے مستقل اس کتاب پر، اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، چھپا ہوا ہے، ام کلثوم بنت علی فاروق اعظم کے نکاح میں، مستقل رسالہ ہے۔ اور اس رسالے پر خود وہ بتلاتے تھے، میں نے خود سنا ہے ان سے، وہ خود بتلاتے تھے کہ میرے خلاف مقدمہ ہو گیا کہ جی انہوں نے غلط عبارتیں پیش کی، عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ عبارتیں ان کتابوں کی ہیں، اگر یہ عبارتیں ان کتابوں کی نہیں ہیں تو یہ انکار کر دیں۔ پھر انہوں نے پیترا بدلا کہا ہے ترجمہ غلط کیا ہے انہوں نے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا جناب ان کو کہیں کہ ان روایات کا ترجمہ کر دے، چھاپ میں دوں گا، ان روایات کا یہ ترجمہ کر دے میں چھاپ دوں گا۔ اس کے بعد مقدمہ آگے چلا ہی نہیں، وہ پیشی ہوئی نہیں، وہ عدالت میں گیا ہی نہیں۔ جاتے کیسے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، لیکن جب انسان دماغ مسموم ہو تو پھر شیطان کی طرح ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ پھر جو کانا پھوسی کرتا ہے وہ یہ کہ جی یہ زبردستی لیا گیا، یہ چھینا گیا، ظلم کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ داستانیں پھر گھڑی گئیں، حقیقت نہیں ہے، یہ داستانیں گھڑی گئیں، جس طرح بہت سی دوسری داستانیں گھڑی گئی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ
اللہ کے فضل و احسان سے ہمارا سینہ تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت، جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں. بات سمجھ لیں، جب ہم صحابہ کرام کا لفظ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں. ہم تفریق نہیں کرتے، بلکہ ان کو درجے اور مرتبے ایک گنا بلکہ 2 گنا مرتبے کے اعتبار سے مقدم سمجھتے ہیں. اگرچہ افضلیت وہی ہے جو خلافت راشدہ کی ہے، لیکن درجہ اور مرتبہ کسی اور وجہ سے ہونا یہ امر ثانی ہے. یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں. آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں جو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر معتصم نے کتنا ظلم کیا، کتنا ان کو پٹوایا، اللہ معاف فرمائے. جراح زخم کی پٹی کرنے کے لیے آتا تو ضرب کی وجہ سے جو کمر میں چمڑا ناکارہ ہو چکا تھا پہلے کینچی سے اس چمڑے کو کاٹا. اندازہ لگائے کتنی عقوبت معتصم نے اور اس کے حواریوں نے دی. کاٹ کے پھر ان کے مابین جو خلا واقع ہوتا تھا ان کو جوڑنے کے لیے ٹانکے لگاتا. تکلیف ہوتی تو امام احمد کہتے سر پر ہاتھ رکھ کے اللہم اغفر للمعتصم، اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم کو معاف کر دے. جراح نے پوچھا کہ حضرت اس نے تو یہ کیا، آپ اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں پسند نہیں کرتا کہ نبی کی آل کا کوئی آدمی وہ قیامت کے دن میرے مد مقابل اللہ کی عدالت کے اللہ کی کٹہری میں کھڑا ہو، اس لیے میں نے دنیا میں ہی اس کو معاف کر دیا. امام احمد بیمار پڑے ہیں، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، تلامذہ بھی ہیں، امراء بھی ہیں، سب آتے، کوئی ملنے کی اجازت نہیں. لیکن عبداللہ بن احمد کہتے ہیں اگر کوئی اشراف میں آتا، سمجھ گئے لفظ، سادات میں آتا تو امام احمد ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے، کسی اور کو ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت امام مالک مسجد میں جاتے، امام احمد مسجد میں جاتے، مسجد سے نکلنے لگتے تو اگر مسجد میں آتے یہی سادات میں سے، اشراف میں سے، تو آگے بڑھ کے ان کو پہلے کہتے آپ آگے بڑھیں، ان کو آگے کرتے، آپ پیچھے ہوتے. یہ تقریب ہے، یہ سبق سکھایا ہے ہمیں ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے اہل بیت کے بارے میں. اس لیے ہمارے دلوں میں کیسے اہل بیت کی محبت نہ ہو، ہمارے دلوں میں کیوں نہ ہو، بلکہ یہی کیفیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جعفر کے مقابلے میں ہے، جس نے امام احمد بن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پٹوایا تھا، اور امام مالک نے طلاق مکرہ کے بارے میں جو تکلیف برداشت کی، اس وقت انہوں نے بھی مارنے والوں کو جناب کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی نبی علیہ السلام کے خاندان کا آدمی ہو اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ میرے سامنے پیش ہو اور ہم جھگڑ رہے ہوں. مجھے نبی علیہ السلام سے شرم آتی. انہوں نے پہلے ہی معاف کر دی. یہ ہے ہمارے اکابر اور یہ ہے ہمارے اسلاف جو کہتے ہیں کہ نیک ہو، افضل ہو، سب ہو، ٹھیک ہے، دعا اس سے کروائیں، لیکن مقدم کس کو کریں؟ سادات کو، وہ نیک ہو. آج کی بات تو اور ہے نا، وہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے ہور سید او ہور سید، 9 لاکھ دے مالک ہور سید، اے ڈھگی وچھی دے چور سید. ہاں یہ کہا کرتے تھے. آج کل ہے یہ جو دیکھو سید، جو کہتے دیکھو سید. بلکہ ہمارے سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سادات میں سے ہیں؟
فرمانے لگے عجم میں خاندان جو ہیں ان کے نسب نامے خلط ملت ہو گئے ہیں، لوگ ہمیں سادات میں سمجھتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم سادات میں سے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اس شرف کے بارے میں ان کے اپنے احساسات کیا تھے۔ اللہ اکبر، یہ سبق سیکھا ہے سادات کے بارے میں ہم نے اپنے اسلاف سے۔ اللہ تعالیٰ اسی سبق پر ہمیں قائم رکھے، وابستہ رکھے، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ یکساں مودت اور اخوت اور محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔